السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار ابد قرار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسجد خضرا میں جو سامعین آتے ہیں وہ بڑے باصوف ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ ذرا محبت سے بولو اور زور سے بولو۔ آپ کو میں تقریر کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں حضرت والا کا کچھ تعارفی کلمات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دو چند باتیں۔ تقریر اصل آپ کو حضرت والا سے سنی ہے اور آپ اپنے خالی دامن کو آپ خالی لے کر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ دوہرے مراد سے لبرے لے کے جائیں گے۔ اب میری عادت ہے میں پہلے اشعار کو پیش کرتا ہوں، آپ سننا چاہیں تو پیش کر دوں میں۔ یہ موقع کی مناسبت سے ہے، مطلب پیش خدمت ہے کہ بزم میلاد النبی گھر گھر سجاتے جائیں گے۔ یہ میرے آغاز زمین پر ہے، سرکار زمین پر یہ پورا کلام ہے۔ زمین آپ کی یوں ہے جو طرح ہے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بزم میلاد النبی گھر گھر سجاتے جائیں گے، رحمتوں کی بارشوں میں ہم نہاتے جائیں گے، رحمتوں کی بارشوں میں ہم نہاتے جائیں گے۔ اور شعر سنیے گا، دست بستہ گنبد خضرا کے نوری سائے میں، دست بستہ گنبد خضرا کے نوری سائے میں ہم درودوں کے حسین گوہر لٹاتے جائیں گے، حسین گوہر لٹاتے جائیں گے۔ اور یہ شعر توجہ کا حامل ہے، خیر مقدم کرتا جائے گا ہمارا پرسرات، خیر مقدم کرتا جائے گا ہمارا پرسرات۔ ارے حضرت جبریل اپنا پر بچھاتے جائیں گے، خیر مقدم کرتا جائے گا ہمارا پرسرات، حضرت جبریل اپنا پر بچھاتے جائیں گے۔ اور یہ محبت کا شعر آپ سنیے گا، حفاظت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ نوری چادر مصطفیٰ کی پھیلتی ہی جائے گی،
ہی جائے گی، سب گناہگار اس میں، سب گناہگار اس میں آ کر سماتے جائیں گے۔ اور پھول کھلتے جائیں گے نورانیت کے صبح و شام، پھول کھلتے جائیں گے نورانیت کے صبح و شام، دل کو ان کی یاد کا گلشن بناتے جائیں گے، ان کی یاد کا گلشن بناتے جائیں گے۔ اور یہ علامہ صاحب خدمت میں پیش ہے کہ ان کے خلق بے بدل کا آب زمزم سینچ کر، ان کے خلق بے بدل کا آب زمزم سینچ کر ہم وفا کا پیڑ ہر دل میں لگاتے جائیں گے، ہر دل میں لگاتے جائیں گے۔ اور ان کے خلق بے بدل کا آب زمزم سینچ کر ہم وفا کا پیڑ ہر دل میں لگاتے جائیں گے۔ اور چشتی صاحب کی شعر پیش ہے کہ ہم سپرد غور طلب ہے، ہم سپرد خاک کر کے کل کتاب زندگی، ہم سپرد خاک کر کے کل کتاب زندگی، اضطراب دل کے لفظوں کو مٹاتے جائیں گے، اضطراب دل کے لفظوں کو مٹاتے جائیں گے۔ اور آخری شعر ہے، لے کے ہاتھوں میں شہیدی کے توسل کا عصا، لے کے ہاتھوں میں شہیدی کے توسل کا عصا، سرگراں سنگ مظالم کو ہٹاتے جائیں گے۔ اور مقطع سنیے گا، دعاؤں سے نواز دیجیے گا، یہ ہم آپ سب کی طرف سے ہے کہ اور حقیقت کی عکاسی ہے، ہماری محبت کی پکار ہے کہ دست اقدس، دست مانے ہاتھ، دست اقدس رکھ کے وہ نیکی کے پلے میں دست اقدس رکھ کے وہ نیکی کے پلے میں میری، دست اقدس رکھ کے وہ نیکی کے پلے میں میری، ارے نیکیاں میزان میں خود سی بڑھاتے جائیں گے۔ دست اقدس رکھ کے وہ نیکی کے پلے میں میری، نیکیاں میزان میں قدسی بڑھاتے جائیں گے۔ بزم میلاد النبی گھر گھر سجاتے جائیں گے، رحمتوں کی بارشوں میں ہم نہاتے جائیں گے۔ گنجائش ہے مگر دو تین باتیں میں پیش کر کے حضرت کے حوالے میں سبحان اللہ، سبحان آمین۔ آمین۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ معذرت۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بحمدہ تعالی
بحمدہ تعالی آج مسجد خضرہ میں بڑے ہی ذوق و احتشام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور یہ آج نئی بات نہیں ہے بلکہ ادارہ تبلیغ اسلام 18 سال سے مناتا آ رہا ہے بحمدہ تعالی۔ چشتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں 22-23 سال سے الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا رہا ہے۔ انشاءاللہ کم میں جب تک دم ہے ہم جشن عید میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے۔ محترم، ہم نے 12ویں شریف ربیع النور کا چاند طلوع ہوتے ہی بحمدہ تعالی انوار قادری صاحب کے توسط سے ہم نے مسجد کو سجا، کمکمے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، اور 12 دن تک بحمدہ تعالی ہماری مسجد خضرہ خصوصیت رہی ہے۔ ہم بعد نماز عشاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 بار درود پاک پڑھتے رہے۔ 12 دن میں ہم نے 12,000 درود پاک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سرکار کی بارگاہ میں ہم تمام غلاموں کی جانب سے نظر کریں گے، اور پھر 12ویں ربیع النور کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت سرکار کے غلام یہاں جمع ہوئے الحمدللہ، اور ہم نے عیدوں کی عید، سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہم نے خوب منایا، اور ہمارے جاوید صاحب نے ماشاءاللہ عید کی خوشیاں بھی منائیں اور ہم سب کو شریک کیا۔ محترم حضرات، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس بار بھی وہ چہرے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے میری کھوپڑی بہت کھائی، ایک دن نہیں کئی دن تک جب بھی آتے نماز میں بیٹھ جاتے، مولانا صاحب بتائیے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس سے بھی کیا ضرورت ہے، اس سے بدعت ہے، فلاں ہے۔ تو اب رہی بات کہ بھی ساری باتیں ہم تقریروں میں درس میں سمجھاتے رہے ہیں، اور جوابات سے وہی ہے، مگر یہ ہے کہ لوگ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ انسان بھی عجب ہے، یہ انسان بھی عجب ہے، ماننے پہ آ جائے تو پتھر کو خدا مان لے، اور نئے ماننے پر آئے تو بھری دھوپ میں سورج کا انکار کر بیٹھے۔ نئے ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں، اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں۔ یہ جو ہم سجا رہے ہیں، ہم نے کمکمے لگائے، جھنڈیاں لگائی، سجاوٹیں کی، ڈیکوریشن کیا، خوشیاں منائی۔ محترم، اسے فضول خرچی نہیں کہا جاتا ہے، اسے اسراف نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس بندے نے، وہ بندہ عربی بندہ تھا، قرآن کی آیت پیش کی اور مجھ سے کہنے لگا مولانا کہ آپ نے قرآن کی آیت اما سمیتا حاضر الآیہ، عربی میں بولنے لگا یہ آیت نہیں سنی آپ نے، کون سی آیت بھائی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچی آپ کرتے ہو، آپ شیاطین کے بھائی ہو۔ یہ جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، دوبارہ جواب دے دوں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ایسے لوگوں کو آپ دندہ شکن جواب دے سکیں۔ محترم، میں نے اس سے کہا جناب علی یہ فضول خرچی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں گھروں کو سجانا، مکانوں کو سجانا، دکانوں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا یہ فضول خرچی نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے خداوند قدوس کی عظیم سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ قوم سے کہنے لگا یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ کل دعویٰ یحتاج دلیل علیکا ان تاتی دلیل۔ میں نے کہا کہ میاں عربی میں نے کہا تم دلیل مانگ رہے ہو، انا آتیک البرہان، برہان دے رہے ہیں جو تگڑی دلیل ہوتی ہے۔ کہا وہ کون سا ما ہوا البرہان؟ میں نے کہا سنو ذرا ضمیر کے پردے کھول کے سنو، دروازے دل کے کھول کے سنو۔ کیا تم نے حدیث قدسی نہیں سنی ہے؟ رب کائنات میرا فرماتا ہے
بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، میرا خدا فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ تو محترم معلوم کیا ہوا؟ آپ مجھے خود بتاؤ، کیا آسمان پر ایک چاند کافی نہ تھا؟ کیا آسمان پر چند تارے کافی نہ تھے؟ مگر رب کائنات نے چاند کو بھی پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، سیاروں کو پیدا کیا، کہکشاں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، پھول پیدا کیے، پھولوں کو مہک عطا کی، کلیاں پیدا کی، کلیوں کو جھٹک عطا کی۔ رب کائنات نے سمندر کو پیدا کیا، سمندر کو روانی عطا کی، موجوں کو پیدا کیا، موجوں کو دوانی عطا کی۔ رب کائنات نے آبشاروں کو پیدا کیا، آبشاروں کو نرمی عطا کیا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ ساری سجاوٹیں کس کے لیے ہے؟ رب خود فرماتا ہے میرے مصطفیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ معلوم یہ ہوا کہ چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، کہکشاں کا جمال، ستاروں کی مسکراہٹیں، اس سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ہے۔ تو میں نے کہا سنو اللہ کے بندے، وہ خالق مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رب قدیر ہے، اللہ کے کائنات ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے میلاد کی خوشی میں آسمانوں کو چاند سے سجایا، تاروں سے سجایا، کہکشاں سے سجایا۔ ہم رہے بندے مجبور محض ہیں، نہ ہمارے پاس چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ تارے ہیں۔ ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کمکمے لگا دیتے ہیں، کمکمیاں لگا دیتے ہیں۔ نصیب ہے ہم خدا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جواب تھا اس کے لیے۔ اب جواب آپ کے لیے ایک میں اہم نقطہ بتا دوں، سننا غور سے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اس حدیث پر میری 2 گھنٹے کی تقریر میرے ویب سائٹ میں موجود ہے۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اے مصطفیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو۔ وہ ساری سجاوٹیں، ساری رونقیں، ساری بہاریں سرکار کے میلاد کی بنیاد پہ ہے نا، وجود کی بنیاد پہ ہے نا۔ ہم کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں، مہمان کو بلاتے ہیں، عالم دین کو بلاتے ہیں، شاعر اسلام کو بلاتے ہیں، مہمان کو بلاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پنڈال لگاتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں۔ جب مہمان چلا جاتا ہے اس کے بعد بولو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جھنڈیاں رہتی ہیں؟ وہ کمکمے رہتے ہیں؟ وہ اسٹیج رہتا ہے؟ کیا وہ پنڈال رہتا ہے؟ بولو رہتا ہے نہیں ہے؟ مہمان کے جاتے ہی اسٹیج بھی ہٹا دیا گیا، کمکمے الگ کر دیے گئے، جھنڈیاں ہٹا دی گئی۔ مگر محترم یہ تو دیکھو میرے رب کائنات نے ساری کائنات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بنیاد پہ بنایا۔ تو محترم مجھے بتاؤ کیا زمین کا بچھونا لپیٹ لیا گیا؟ کیا آسمان کا شامیانہ اٹھا لیا گیا؟ کہ پہاڑ ختم کر دیے گئے؟ کہ تارے ختم کر دیے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین، آج زمین، اب زمین اپنے وجود کی بنیاد پر، آسمان موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، زمین موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہی ہے، پہاڑ موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، پربت موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، چاند موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، سورج موجود ہے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، ستارے موجود ہیں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بنایا گیا۔ اب تک ہم جو کی تو موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا رسول کل بھی تھا، آج بھی ہے، ایسا نعرہ لگائے کہ پتہ چلے عاشقان رسول کی محفل ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ آیتیں، یہ حدیث قدسی حضور حیات النبی کی دلیل ہے۔
کہ اگر سرکار چلے گئے رہے نہیں تو زمین کو نہیں ہونا چاہیے نا، آسمان نہیں ہونا چاہیے، چاند نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا وجود ببانگے دوہل الگ اعلان اس بات کا اظہار ساری چیزیں کر رہی ہے کہ میرا نبی کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے، میرا نبی حیات رہے گا۔ ایک بات اور کہے کہ جلدی سے بات کروں تب تو علامہ تشریف لے آئیں گے۔ دیکھیں بات ایسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، شہداء خاتون زندہ ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ تو محترم شہداء زندہ ہیں تو بدرجہ اولیاء بھی زندہ ہوئی ہے، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ان کی زندگی روحانی زندگی ہے، یاد رکھیے گا ان کی زندگی کیا ہے؟ روحانی زندگی ہے۔ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں حضرت ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مرقات، مرقات کہتے ہیں سیڑھی، مرقات فی شرح مشکات۔ ملا علی قاری حضرت قاضی عیاض نے بھی شفا شریف کے اندر میں یہ بات لکھی ہے، ان سے سوال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات کیسی حیات ہے؟ روحانی حیات ہے، صوری حیات ہے، معنوی حیات ہے، یا اضافی حیات ہے، یا انتصابی حیات ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اِنَّ حیات الانبیاء حیات حقیقیت لا روحانیت لا صوریت لا انتصابیت بل جسمانیت۔ ملا علی قاری کہتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی نہ روحانی زندگی ہے، نہ ان کی زندگی روحانی زندگی ہے، نہ صوری زندگی ہے، نہ معنوی زندگی ہے، انتصابی زندگی ہے، بلکہ فرماتے ہیں حقیقی جسمانی زندگی ہے۔ جیسے میرے نبی کل جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے، آج بھی میرے آقا گنبد خضرا کی حسین سائے میں جسم و روح کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور اچھا ایک سوال اور جواب دے دوں، کہا یار ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار کی تشریف آئی، اسی تاریخ کو اسی دن سرکار کا وصال بھی ہوا، پردہ فرمایا آپ نے۔ یہ وہاوڑے کہتے ہیں کہ صاحب تم خوشیاں کاہے کی مناتے ہو یار، کیا معاذ اللہ تم سرکار کا مرن دیوس منا رہے ہو؟ تو بس اللہ وفات بھی اسی میں بھی ہے۔ ہم نے کہا پہلی بات تو ہم نہ وفات کہتے ہیں نہ مرن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار دنیا و خیر بات کہتی ہے، سرکار نے پردہ فرما دیا، سرکار کا وصال ہو گیا، خدا بندے بدو سے جاگ لے، ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی بولی ہے، اور یہ بولی دی کس نے ہے؟ امام احمد رضا خان نے ہمیں سکھائی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں ان عظمتوں کا سبق دیا ہے۔ محترم میں عرض کر رہا تھا اگر ان کی بات مان لی جائے کہ یاد سرکار کی کا وصال اسی تاریخ کو ہوا، بالکل صحیح ہے، مگر پہلی بات یہ ہے کہ ہم مناتے ہیں سرکار کی ولادت مناتے ہیں، ہم سرکار کا وصال نہیں مناتے۔ اور وہ وصال منائے بھی، ارے ہمارے یہاں نبی کے غلاموں کے وصال کی تاریخ کو عرس کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو میرے نبی کے وصال کے تاریخ کو بھی بلا شبہ عرس اعظم کے طور پر منایا جا سکتا ہے، لیکن ہم مناتے ہیں ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اور میں نے کہا سن، بندے نے کہا اولاد رسول اگر نبی زندہ ہے جسمانی طور پر ایسا بول رہے ہو تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیسے ہو گیا؟ وصال کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا سنیے، تم نے حدیث پاک نہیں سنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان حیاتی و مماتی خیر لکم، بڑا آسان سمجھ لیں گے آپ، ان حیاتی بے شک میری حیات، و ان مماتی بے شک میری موت، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرکار نے اپنی حیات کو بھی ہمارے لیے بہتر کہا، حیات ظاہری کو، اور سرکار کی جو موت واقع ہوئی وہ ایک آن کے لیے موت تھی۔ اکثر جملہ میں بولا کرتا ہوں، سرکار کو بھی موت آئی، ضرور آئی، ایک آن کے لیے آئی، ایک آن کے لیے موت آئی، اس آن کے بعد موت کی موت ہو گئی، اور میرا نبی جیسے پہلے زندہ تھا
ایسے میرا نبی زندہ ہے. تو اب یہی بات سرکار نے یہ کیسے فرما دیا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, مگر سرکار کا پردہ فرمانا ہمارے لیے کیسے بہتر ہوگا؟ معلوم ہے اس کا جواب کیا شاندار جواب دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اس کی وجہ یہ ہے سرکار کی حیات بھی بہتر ہے, سرکار کی ممات جو عانی ممات ہے وہ بھی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر میرے نبی پردہ نہ فرماتے, پہلے یہ بتا دوں آپ کو, مجھے بتاؤ قیامت کب ہوگی؟ مرنے کے بعد کہ نہیں؟ قیامت کسی کی زندگی میں قیامت ہوگی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب کو موت واقع ہو جائے گی تب قیامت ہوگی. تو قیامت کے وقوع کے لیے موت شرط ہے نا. تو کوئی نبی میرے فرماتے ہیں ان حیاتی و مماتی خیر لکم, بے شک میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے, ممات میرے لیے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں میرے غلاموں اگر میں ایک آن کے لیے بھی موت کا مزہ نہ چکھوں تو پھر قیامت کیسے ہوگی؟ اور قیامت اگر نہ ہوگی تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ صراط میں پہاڑ کون بنائے گا؟ تمہارا میدان محشر میں سہارا کون بنے گا؟ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! نعرہ غوث! حضرات یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. ہم سرکار کی محبت میں میلاد بھی مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, مسجدوں کو سجاتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ عشق رسول, محبت رسول ہی اصل ہے, کل ہے, سرمایہ ہے, بنیاد ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم میلاد منانے والے سنیوں نے لفظ محبت کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے. محبت اتنی آسان نہیں ہے. محبت دلیل چاہتی ہے, محبت قربانی چاہتی ہے, محبت اشعار چاہتی ہے, محبت اطاعت چاہتی ہے, محبت تابعداری چاہتی ہے, محبت فرما برداری چاہتی ہے, محبت محبوب کی رضا چاہتی ہے, محبت محبوب کی خوشنودی چاہتی ہے. محترم سرکار کی محبت اصل ایسی محبت جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں میرے سرکار کام آتے ہیں. میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ اردو ادب نے باپ کی محبت کو, باپ کی شفقت کو باپتا نہیں کہا, بھائی کی محبت کو محبت کہا, بیوی کی محبت کو محبت کہا, بہن کی محبت کو محبت کہا. مگر وہ اردو ادب نے ماں کی محبت کو محبت نہیں بلکہ مامتا کہا ہے. مگر محترم ایک دور ایسا آتا ہے نوجوان کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے ہلایا دھلایا, کفن بنایا, نوجوان کو لے کر لوگ قبرستان جا رہے ہیں. نوجوان چیخ چیخ کے پکار رہا ہے اے میرے دوستوں کہاں ہو, میری قبر میں آ جاؤ, میں تنہا جا رہا ہوں, کالی کوٹری میں رہوں گا, جانے کیا عالم ہوگا, اندھیرا ہوگا, پریشانی ہوگی, وحشتیں ہوں گی, قبر دبائے گی, قبر دبوچے گی, جانے کیا عالم ہوگا, تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دوستوں میرے ساتھ آؤ, احباب میرے ساتھ آؤ, اقربا میرے ساتھ آؤ, اعزہ میرے ساتھ آؤ, بھائیوں میرے ساتھ آؤ, بہنوں میرے ساتھ آؤ. کوئی نہیں جا رہا ہے. نوجوان بالآخر ماں کو پکار کے بولتا ہے ماں باپ نہیں آ رہا ہے قبر میرے ساتھ میں, میرا بھائی نہیں آ رہا ہے, بہن نہیں آ رہی ہے, اعزہ نہیں آ رہے ہیں, اقربا نہیں آ رہے ہیں. ماں تیری ماں تو بڑی مشہور ہے, ماں تو میری قبر میں آ جا. تو ماں جواب دے گی بیٹا اگر کسی کی ماں کسی بیٹے کے ساتھ قبر میں گئی ہوتی تو میں چلی جاتی. اور سن بیٹا میری مامتا کا تعلق دنیا سے ہے, برزخ میں نہیں ہے. نوجوان پریشان ہے, ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بہنوں نے ساتھ چھوڑ دیا, بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا, اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا, پریشان ہے. محترم ایسے موقع پر میرے آقا بھول پڑیں گے میرے غلام کیوں گھبرا رہا ہے؟ ماں نہ آتی ہے تو نہیں آئے, باپ نے آتا ہے تو نہیں آئے, بیوی نے آتی ہے تو نہیں آئے, اولاد نے آتی ہے تو نہیں آئے. میرے غلام مت گھبرا, قبر میں کوئی نہیں ہوگا, وہاں آمنہ کا لال ہوگا, تیرا آقا ہوگا, تیرا رسول ہوگا. میں تیرے سر پر رحمتوں کی چادریں تان دوں. لہذا محبت رسول ہی اصل ہے, مگر محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ہم میلاد مناتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, مسجدوں کو آباد نہیں کرتے, تو گستاخ رسول ہمیں دعوت دیتے ہیں. لہذا ہمارے ضروری ہے سرکار کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں. اب میں